فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے یہودیوں کو ایک چیلنج کیا ہے کہ وہ موت کی تمنا کریں، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم اللہ کے دوست ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ حالانکہ موت کی تمنا کرنا ایک عام بات ہے، لیکن یہودی اس سے ڈرتے تھے، تمنا نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم نے حق کو چھوڑا ہوا ہے اور ہم نے اپنے عقائد و نظریات کو چھوڑا ہوا ہے اور ہم نے دنیاوی معاملات میں پڑھ کر، لالچ میں پڑھ کر اپنے دین کو بدلنے کی کوشش کی ہے، تو اسی لیے وہ یہی سمجھتے تھے، دلی طور پر سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے ضرور سزا رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے ان کے، اے یہودیو، اگر تم کو دعویٰ ہے کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو، باقی لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں، صرف اللہ نے تمہیں دوست رکھا ہے، تم کو چاہتا ہے تم اس کے محبوب ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، کیونکہ وہ جو اعمال کر کے انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کے ڈر کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے نبی کے سامنے، واقعی ان کو فوراً موت آ جاتی۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتا، تو اسی لیے چیلنج کے باوجود بھی انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی بلکہ موت سے فرار حاصل کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ موت کی تمنا ہرگز نہ کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جو اعمال کیے، جو ہاتھوں نے ان کے کام کیے ہیں وہ ان کو پتہ ہے، جانتے ہیں ان کو۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی ظالم وہ ہیں جو حق کو چھوڑیں اور تجاوز کریں، حدود پر عمل نہ کریں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دو، یہ جو موت ہے جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم بچنا چاہتے ہو، وہ ضرور تم کو آ کر رہے گی، وہ موت کا فرشتہ ضرور تم سے ملے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے ایسی ہستی کی طرف جو چھپی ہوئی اور ظاہر ہر چیز کو جانتے ہیں، یعنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتا دے گا تم کو، جتائے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہاں جو موت کی تمنا کی بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو ان کو یہ چیلنج دیا تو اس وجہ سے دیا کہ کیونکہ وہ اپنے اللہ کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ باقی عام مومن مسلمان ہے اس کو بھی اللہ نے یہ حکم، یہ نبی نے بتایا، کوئی شخص خود موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ وہ تمنا کرے گا
تب بھی موت آئے گی، نہیں کرے گا تب بھی موت آئے گی۔ اور ایک جگہ اور ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی جا کر چھپو گے موت تمہیں پا لے گی، موت وہاں جا کر تم سے مل جائے گی، اگر جو تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کے رہو۔ تو موت نہیں چھوڑتی۔ تو باقی جو مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے اور جو ہے تو اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ اگر نعوذ باللہ گناہوں میں مبتلا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو، اللہ توبہ کی توفیق دے۔ تو اسی لیے کوئی خود موت نہ مانگے اور نہ خودکشی کرے، اسی لیے خودکشی کرنا بھی حرام ہے۔ باقی موت سے بھاگنا کیا ہے؟ جہاد چھوڑ دینا، حق کو چھوڑ دینا، اور جو ہے تو باقی جو دینی کام ہیں موت کے ڈر سے ان کو نہ کرنا، یہ غلط ہے۔ باقی نبی نے فرمایا کہ جہاں وبا پھیل جائے وہاں سے بھی بھاگنا نہیں چاہیے۔ ہاں، جہاں وبا پھیلے وہاں نہ جاؤ، نہ وہاں سے نکلو۔ البتہ اگر کوئی علاج کے لیے نکلے اس کی اجازت ہے، یا کوئی ان کے علاج کے لیے جائے ان کے لیے اجازت ہے۔ باقی جو جہاں وبا پھیلا ہوا ہے وہاں سے لوگ نکلیں گے، ظاہر ہے ان پر اثرات ہوں گے، جہاں جہاں جائیں گے ان کے اثرات ان پر ہوں گے، علاقوں میں ہوں گے، باقی لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ تو اسی لیے جو وبائی بیماری جیسے طاعون وغیرہ ہے یا ہیضہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ جہاں پھیل جائیں وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں۔ باقی اللہ نے اگر موت دینی ہے وہاں دے گی، بچانا ہے وہاں بچائے گا۔ ہاں، باقی علاج وغیرہ کے لیے یا اپنا علاقہ نہیں ہے وہاں جانے کے لیے کہ اپنے علاقے میں جائے، اس کی گنجائش ہے۔ باقی جو ہے تو جہاں وبا پھیل گئی ہے وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پھر باقی جو لوگ ہیں وبا پھیلا ہوا ہے، اگر ان کی مدد کے لیے جائیں تو جائیں، ویسے نہیں جائیں، کیونکہ بغیر کسی ضرورت کے جانے نے شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔